شیخ حضرت حاتم خراسانی اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور فقی گزرے ہیں۔ حضرت قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں چلے گئے۔ وہاں 30 سال تک صدق و صفا، تسلیم و رضا، زہد و تقوی اور اثار و قربانی کا درس لیتے رہے۔ ایک دن ان کے شیخ محترم نے ان سے پوچھا، حاتم، تمہیں میری صحبت اختیار کیے ہوئے 30 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اس عرصے میں تم نے علم سے کیا کیا فوائد حاصل کیے؟ حضرت حاتم نے کیا ہی خوب جواب دیا، کہا، حضرت میں نے علم سے 8 فوائد حاصل کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے گی۔ پہلا فائدہ مجھے یہ حاصل ہوا کہ میں نے مخلوق خدا کی حالت پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب یا معشوق ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور عشق کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی محبوب تو مرض الموت تک اس کی محبت کا درم برتا ہے اور قبر میں اتارنے تک ساتھ رہتا ہے، پھر اسے قبر کی تاریک کٹیا میں بند کر کے واپس آ جاتا ہے، لیکن گھڑی بھر اس کے ساتھ نہیں لیٹتا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنا محبوب بناؤں جو قبر میں میرے ساتھ جائے اور وہاں میری تنہائی کا ساتھی بنے، میرا غم گسار اور رہنما بنے۔ چنانچہ میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا، کیونکہ اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی بھی قبر کا ساتھی نہیں۔ دوسرا فائدہ، میں نے مخلوق خدا کو دیکھا کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے جائز اور ناجائز ذرائع کو اپناتے ہیں، تو میں نے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو بلا شک و شبہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے یقین کر لیا کہ قرآن کریم سچا اور برحق ہے، اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا اور صبر کا عادی بنا لیا، چنانچہ وہ اللہ کی اطاعت پر راضی ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، میں نے علم سے یہ حاصل کیا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیسوں اور درم و دینار کو جمع کرنے میں مصروف ہیں، تو میں نے اپنے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، لہٰذا میں نے جو نفع اپنی محنت سے حاصل کیا ہے وہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مساکین پر خرچ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ چوتھا فائدہ، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عوام کو اپنے گرد اکٹھا کرنے اور ان سے اپنے ڈیرے آباد کرنے میں اپنے لیے عزت خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غرور و تکبر اور جاہ و جلال مال و دولت سے حاصل ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عزت و شہرت غریب اور مظلوم عوام کا حق مارنے سے حاصل ہوتی ہے، بعض لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ شان و شوکت کا راز دولت کو فضول کاموں میں صرف کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ کریم کے اس فرمان پر غور کیا کہ تم میں سے اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے، فرمان سچا اور برحق ہے، اس لیے میں نے خوف خدا اور تقوی اختیار کرنا پسند کر لیا ہے۔ پانچواں فائدہ جو میں نے علم سے حاصل کیا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ جب میں نے لوگوں کی یہ حالت باغور دیکھی تو پتہ چلا کہ ان میں سے جو شخص
किसी दूसरे के पास इल्म फजल, जाओ मनसब और माल और दौलत की कसरत देखता है तो उससे हसद शुरू कर देता है। तब मुझे अल्लाह का ये फरमान याद आया, हमने ही दुनिया की जिंदगी में इनके लिए वसाइल माश को तकसीम कर दिया है और हमने उनके एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सके। लिहाजा मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि दरअसल अल्लाह ताला ने ये तकसीम कर रखी है और मैं उसकी किस्मत पर और उसकी तकसीम पर राजी हो गया हूँ और मैंने लोगों से हसद और बुग़्ज़ छोड़ दिया है। छठा फायदा, मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए एक दूसरे से अदावत रखते हैं, तो मैंने कुरान की इस आयत पर गौर किया, ऐ लोगो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम उसे अपना दुश्मन ही रखो। मैंने शैतान से दुश्मनी कर ली है और इसके अलावा सबसे दुश्मनी खत्म कर दी है। सातवां फायदा, मैंने इल्म से ये हासिल किया है, मैंने लोगों को देखा है कि वो रोटी के असूल के लालच में इधर उधर भाग रहे हैं और हलाल और हराम को नहीं देखते, रोटी के लालच में अपनी इज्जत और अजमत भुला बैठे हैं। चुनाचे मैंने अल्लाह के इस फरमान को ज़हन नशीन कर लिया है कि ज़मीन पर चरने फिरने वाली सारी मखलूक का रिज़्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। लिहाजा मैंने यकीन कर लिया कि रिज़्क अल्लाह का ज़िम्मा है, इसलिए मैंने रिज़्क की फिक्र छोड़ दी और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगा हूँ। आठवां फायदा जो मैंने इल्म से हासिल किया है, मैंने देखा है कि हर इंसान या तो दिरहम व दिनार या ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा करता है, या बादशाह या अमीर इंसान से तवक्को रखता है, कोई सनत व तिजारत पर भरोसा रखता है और कोई अपनी जैसी मोहताज मखलूक के आगे झुक जाता है। तो मुझे अल्लाह ताला का ये फरमान याद आया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखे तो वो उसे काफ़ी है, यकीनन अल्लाह अपने हुक्म को पूरा करने वाला है। उसने हर चीज़ के लिए पैमाना तराजू मुकर्रर कर रखा है, लिहाजा मैंने अल्लाह पर यकीन और तवक्कल कर लिया है और अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा काफ़ी है और मुझे अल्लाह से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। वो मेरा सबसे बेहतर कारसाज और मददगार है, इसलिए मैंने मखलूक से तवक्को और भरोसा उठा लिया है और मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।